اور ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا کہ امام حسین کے ذکر پہ جتنا خرچہ کر سکتے ہو کرو، کم ہے۔ امام کا گھر ہمارے گھروں سے زیادہ شاندار ہونا چاہیے، امام کے گھر کا کارپیٹ ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، امام کے گھر میں رنگ روغن، لائٹنگ، پنکھے ہمارے گھروں سے اچھے ہونے چاہیے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ میں اسے جواب دیتا ہوں امام کے ہر محلے میں اپنے گھر بنے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ٹھہریں گے۔ امام اپنے گھر میں ٹھہریں گے، یہ امام کا گھر ہے۔ لہذا نام مختلف ہیں، کوئی عاشور خانہ کہتا ہے، کوئی امام باڑہ کہتا ہے، کوئی امام بارگاہ کہتا ہے، کوئی عزا خانہ کہتا ہے، جی کوئی سندھی میں پڑ کہتے ہیں، تو لفظ مختلف ہیں مگر گھر امام کا ہے، تو شان سے ہونا چاہیے امام کا گھر۔ امام کے نام پہ خرچہ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پچھلے سال اگر شاہ صاحب نے 20 دیگیں کی تھیں تو اس سال 25 ہوں گی، 15 نہیں ہوں گی، یعنی کام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور جب ہم امام کے نام پہ خرچہ زیادہ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو ایسے موقع پر یتیم اور مسکین زیادہ یاد آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی مہنگی مجلس کی ہے، علاقے میں تو یتیم بھی رہتے ہیں، بیوائیں بھی رہتی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب امام کے نام پہ خرچ ہو رہا ہو تو اس وقت یتیم و بیوہ تمہیں یاد کیوں آتے ہیں؟ تمہارے گھر میں 2 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، ایک بیچ کے بیواؤں کو پیسہ دے دو۔ تم نے 2 فریج رکھے ہوئے ہیں، ایک بیچ کے یتیموں کا کام کرو۔ ہاں، وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہے جو یتیموں کا خیال نہ کرتا ہو، جو ناداروں کی طرف توجہ نہ کرتا ہو، وہ مولا کا چاہنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن امام کے ذکر کے ساتھ، نیاز نظر کے ساتھ، مجلس کے ساتھ اس کو جوڑ دینا اور پھر اس کو کم کرنے کی بات کرنا، میں ان کو صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، امام حسین کے ذکر کو، نظام حسینیت کو اتنا مضبوط بناؤ، اتنا خرچہ کرو کہ یہ مضبوط ہوتا چلا جائے، حسین یتیموں کو خود پال دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں تمہیدی مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس کا بیان شاید کل سے شروع ہو، مگر تمہید آج ہی لے لیجئے۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 طرح کے لوگوں کو نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے۔ علی کا نام وہ نہ پکارے جس میں یہ 3 کمزوریاں ہیں۔ کنجوس کو علی علی نہیں کہنا چاہیے، کنجوس کا کیا کام مولا کے ساتھ؟ جی 400 ایکڑ کے زمیندار ہیں اور ان کے علاقے کے امام بارگاہ کا پنکھا جلا ہوا ہے، جی کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچہ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کون ہے جی؟ ان کے 400 ایکڑ زمین ہے، تو جو اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ کنجوسوں کا کوئی تعلق نہیں علی سے۔ علی کا نام تو سخاوت آور ہے۔ مرغی، کوا، کبوتر، مور، گھوڑا، گدھا، اونٹ، ان سب کی صفات کو ائمہ نے کہا ہے اس پہ غور کرو۔ جانوروں کی صفات پہ غور کرنے کا ائمہ نے فرمایا ہے، انہیں دیکھو کہ وہ کیسے رہتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔ ان میں یہ جو جانور ہے مرغی، اس میں 2 کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری اس میں یہ ہے کہ یہ کنجوس ہے، جی اسے کوئی دانہ مل جائے، کوئی چھیچڑا مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو یہ اسے کونے میں لے جا کے، سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی اسے چھیننے کے لیے، اور یہ کونے میں جا کے اکیلا کھانا چاہتی ہے، یہ دسترخوان بچھا کے نہیں کھاتی۔
یہ سب کو ساتھ لے کر نہیں کھاتی، یہ کنجوس ہے، یہ کونے میں جا کے اکیلے کھانا چاہتی ہے، کنجوس ہے۔ اور دوسری کمزوری اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بزدل ہے، آپ اشارہ کریں ڈر جائے گی، آپ پتھر پھینکیں بھاگے گی، لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اس کی دونوں عادتیں بدل جاتی ہیں۔ اب یہ بجا بجا کر پہلے بچوں کو کھلاتی ہے، دانا مل جائے نا تو آوازیں لگائے گی کہ کھا لو، آ کے کھا لو۔ یہ جو اب تک کنجوس تھی یہ 1 گھنٹے بعد ایک دم تبدیل کیسے ہو گئی؟ جی، ڈرپوک تھی، آپ ایک اشارہ کرتے تھے بھاگ جاتی تھی، اس کی آواز بڑھا دو، ڈر جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی، جیسے ہی بچے نکلے چیل سے لڑ جاتی ہے، کتے بلیوں سے لڑ جاتی ہے، انسان آگے بڑھے تو انسان پہ حملہ کرتی ہے، اسی انسان سے جس سے تھوڑی دیر پہلے ڈر رہی تھی اسی انسان سے تھوڑی دیر بعد لڑ رہی ہے۔ میرا سوال ہے محترم مجمع سے کہ اس جانور میں یہ 2 تبدیلیاں کیسے آ گئیں؟ یہ کنجوس تھی، سخی ہو گئی، یہ بزدل تھی، شجاع ہو گئی، تو آپ جواب دیں گے کہ کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کنجوس نہیں رہتا، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان بزدل نہیں رہتا۔ پھر مائیں یہ کہہ کر نہیں روکتی باہر نہیں جاؤ گولیاں چل رہی ہیں، مائیں کہتی ہیں علم کا مسئلہ ہے جا کے مر جاؤ۔